بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کا تیسری بار انکار، پراکسی وار نہیں چلنے دیں گے، پانی بند ہوا تو سانس بند کر دیں گے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں، اور یہی ہماری درخواست ہے اور یہی ہماری خواہش ہے۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ مذاکرات والی بات جو نجم سیٹھی صاحب نے کہی تھی اور زبیر علی خان جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہی تھی، ہم نے کہا کہ وہ انکار ہو گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور عمران خان صاحب نے پیغام بھی دیا اپنے علیمہ خان کو، یعنی ہمشیرہ جان کو، کہ باہر جا کے بتا دو کہ ہماری کسی قسم کی کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہے تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ گنڈاپور نے بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے عمران خان تیار ہے۔ لیکن علیمہ باجی نے یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہمیں کمزور کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، تو کوئی تسلیم نہ کرے، کوئی اس پہ کان نہ دھرے، ہمارے مذاکرات نہیں۔ مجھے بھی ایک دو دوستوں نے جو ہم ہی ہیں عمران خان صاحب کے بڑے قریب بھی، وہ بڑا شور مچا رہے ہیں۔ ایک تو اس بات پہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں نوید ہلال صاحب، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، فیلڈ مارشل کا اعزاز نہیں بنتا تھا، ان کو کیوں اعزاز دیا گیا؟ اگر یہ اعزاز دینا ہی تھا تو فضائیہ کے چیف ظہیر الدین بابر کو ملتا ہے، جو اصل فاتح ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ مذاکرات کی آپ باتیں کرتے ہیں اور بڑے ڈرامے بازی کر رہے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل میں کوئی ملا، تو اسلام آباد کی فضائیں اس بات کی چغلی کھا رہی ہیں کہ ہاں، جنگ کے دوران کوئی ملا۔ کون ملا؟ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ریٹائرڈ جنرل تھا، اور ریٹائرڈ جنرل کون تھا؟ ان کا حامی ہوگا، ظاہر ہے۔ تو قرہ نکل رہا ہے، قرہ فعال، وہ ایک جنرل ریٹائرڈ ہیں خالد لودھی صاحب، ان پر نکل رہا ہے کہ اگر کوئی تھا تو وہی تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے کسی طرح حل ہو جائے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ عمران خان کے حمایتی بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ اتنی دیر ہو گئی ہے جیل میں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں بن رہا، تو کسی طریقے سے کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے۔ تو جنرل نعیم خالد لودھی کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے، اور ہم نے جب اسٹیبلشمنٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمارے کوئی بات چیت نہیں ہے، کرنا اپنے سیاستدانوں سے، لیکن چند باتیں کر لیں۔ ایک 9 مئی کی غیر معافی، غیر مشروط، یعنی معذرت کر لے قوم سے کہ ہاں غلطی ہوئی اور ایسا ہو گیا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 3-4 باتیں اور انہوں نے بات یہی پوچھی۔ انہوں نے کہا جی بات سیدھی سی، اگر رویہ تبدیل کریں تو رویہ تبدیل کرنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، اور میں نے بہت پہلے بھی کہا، بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کی ایک شرط پہلے ہے کہ خاموش 2 سال کے لیے، اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو، ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ عمران خان خاموش ہو جائے۔ اب جو نیا مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ یہ تو بات نہیں ہوئی، عمران خان کی طرف سے اور علیمہ خان کی طرف سے پیغام آ گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے مذاکرات کی، اس کو ماننا نہیں ہے، یہ کمزور کرنے کی کوشش ہے، یہ ہمارے ارادوں میں، یعنی جو ہمارے مصمم ارادے ہیں کہ ہم دلیری سے لڑ رہے ہیں، نہ جھکنے والے نہ بکنے والے، اس کو کمزور کرنے کا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، آپ یقین کریں، چاہے کسی کا بھی اقتدار ہو، آج یہ لوگ اقتدار میں، کل ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اقتدار میں، لیکن ہر اقتدار میں جس وقت نواز شریف وغیرہ بھی جیل میں تھے، اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی کے لوگ جیل میں تھے، جب بھی پس پردہ مذاکرات کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات 100% یقین کریں کہ ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے، کامیاب ہو نہ ہو کامیاب، ڈیل کہیں ڈھیل کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن ہر دور میں یہ معاملات چلتے ہیں۔ اور اسی لیے گوہر علی خان نے کہا تھا کہ ہم فیلڈ مارشل کو مبارکباد دیتے ہیں، انہوں نے بڑی دلیری کی، بڑا، تو اوپر سے پیغام یہ آ گیا بانی چیئرمین کی طرف سے، نہیں،
فیلڈ مارشل کا کوئی لقب نہیں، بلکہ انہیں بادشاہ سلامت قرار دے دیا جائے کہ وہ ملک میں جنگل کا قانون ہے اور یہ جنگل کے بادشاہ. تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ کہاں پہ بات بن سکتی ہے کہاں نہیں. تو بات وہی گارنٹی کی ہے. تو خالد نعیم لودھی صاحب پر جو ہے، یا نعیم خالد لودھی صاحب پہ جو ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان پہ نشانی لگائی گئی کہ وہ کوشش کریں. تو جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور ہر دور میں کرتے ہیں، تو اس کو برا نہیں بنانا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ان کا موقف ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا مضبوط موقف ہوگا تو بات آگے چلے گی. انہیں سیاست کرنی ہے ملک میں، تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بات نہیں چل رہی. لیکن ہے ضرور جب یاد کریں جب نواز شریف صاحب اچانک اٹیالہ جیل سے نکل کے باہر چلے گئے تھے، تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور یہ سب افواہیں ہیں. یعنی لاسٹ ڈے بھی جب میاں شریف سے پوچھا گیا کہ یہ بات ایسے ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا خاندان مصیبت میں پھنسا، آپ لوگوں کو مذاق، اور دوسرے دن صبح وہ چلے گئے تھے. تو سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اس کو برا نہیں منانا چاہیے. اب باہر سے بیٹھے ہوئے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، جتنے بھی ان کے حمایتی ہیں، وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ریاست کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ریاست کے اداروں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ریاست کی شخصیات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے ڈنڈے کے زور سے. تو اس وقت جو ہے حکومت نے جو نیا کام کیا یا اداروں نے جو کام کیا، تو لاہور سے ایک ٹیم گئی گرافک یعنی پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ خان صاحب کتنا سچ بولتے ہیں کتنا جھوٹ. خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. ان کے پاس بہانہ یہ تھا کہ جب تک میرے آئینی ماہرین ساتھ نہیں ہوں گے، قانونی ماہرین، اس وقت تک میں یہ ٹیسٹ نہیں کروں گا. لیکن تیسری بار بھی انہوں نے انکار کر دیا اور وہ اس ٹیسٹ کو کرانے کو تیار نہیں ہیں. اب پراکسی وار کی بات جو ہے، احمد شریف لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف DGISPR انہوں نے صاف کہا اور کہا جناب انڈیا جسے بھارت اصل جو ہے وہ بھارت الیکشن ہار چکا ہے جنگ، اور اس وقت اس کی خفگی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہو رہی. سبکی ہوئی ہے پوری دنیا میں، غلط خبریں پھیلائی انہیں پوری دنیا میں، ہر جگہ سے ان پہ لعنت ملامت کی جا رہی ہے، تھو تھو ہو رہا ہے. لہٰذا گھبرا کر بوکھلاہٹ میں وہ جو مرضی کرے. اب پراکسی وار پہ وہ زور دے گا، پہلے بھی یہی تھا، لڑے گا نہیں، جنگ نہیں کر سکتا، وہ جنگ نہیں کرے گا. نہ طویل جنگ ہو سکتی جو اس کی خواہش یا شو کر رہا تھا، یہ للکار رہا تھا کہ ہم طویل جنگ چاہتے ہیں، تو نہ طویل جنگ ہوگی خطے میں، نہ وہ چاہتا ہے. تو اب پراکسی وار کرے گا، اور پراکسی وار آنی شروع، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ پراکسی وار. تو وہ کہہ رہے ہیں احمد شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر 25 کروڑ لوگوں کا پانی روکا گیا، تو بھارت یاد رکھے، مودی سرکار یاد رکھے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اپنے بہادر فوج کی وجہ سے، اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ہم پھر سانس بند کر دیں گے ان کا. تو ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے انہوں نے بھی، اور وہ بھی کر رہے ہیں پانی کا بند کر کے جو نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے. احمد شریف صاحب نے للکار دیا پورے زور شور سے، اور یہ بات کی انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد، جو فیلڈ مارشل نے پہلی کور کمانڈر کانفرنس کی، اس میں جو باتیں ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی. اب معاملات جو ہے وہ یہی ہے کہ آنے والے دن میں تو ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو تھے دواخانہ فیض حمید کے سربراہ، یعنی فیض العام کے دواخانہ فیض العام کے سربراہ جو تھے فیض حمید صاحب، ان کا کورٹ مارشل اطلاعات کے مطابق مکمل ہو گیا، اور بس چند دنوں کے اندر اندر ان کی سزا تیار ہے، اور تیار سامنے آنے والی ہے. اور وہ تیار سزا جب آئے گی سامنے تو بہت سو کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، نامی گرامی لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گی. اور میں نے کل بھی کہا تھا کچھ گرفتاریوں کے لیے لسٹیں بن گئی ہیں. تو وہ لوگ جو دندناتے پھر رہے ہیں، جو میڈیا میں باتیں کرتے پھر رہے ہیں، جو معافی نامہ کر چکے تھے یا جو پریس کانفرنسیں کر چکے تھے، ان میں سے بھی کئی نام اس میں موجود ہیں. اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ فیصل واڈا صاحب ڈیوٹیفل سینیٹر ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بظاہر تو وہ کرتے ہیں سپہ سالار کی حمایت، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اپنے موج میلے میں لگے ہیں، اپنی موج مستی میں بیانات دے رہے ہیں. وہ کسی سے نہ ڈکٹیشن لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، بس اپنے خیال کے مطابق کر رہے ہیں. تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان، یہ بھی آنے والے دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا. اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ بات چیت جبھی ہوگی جب 9 مئی کی غیر مشروط معافی مانگی. وہ عمران خان اور ان کے ساتھی ماننے کو تیار نہیں، تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس پر کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں. یہ باتیں ساری چیزیں اٹل ہیں. اور اب ملٹری ٹرائل جو ہے، یعنی سویلین کا ملٹری ٹرائل، اس کی بھی راہ ہموار ہو چکی ہے. اس میں بھی آپ کو کچھ نئی چیزیں نظر آئیں گی. اس ٹرائل جو ہے تیزی سے اپنے انجام کی طرف جاتے نظر آئیں گے. جو ہی فیض حمید کی جو ہے
وہ سزا سامنے آئے گی. اس وقت اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.